حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ دکھی تھے، کیونکہ حابیل ایک نیک اور راست باز انسان تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دین میں معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن قابیل اپنے حسد اور اپنی خود پسندی کی وجہ سے اپنے بھائی کے قتل کے گناہ کا مرتکب ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک، سعادت مند اور پرہیزگار بیٹے کے لیے دعا کی جو ان کے پیچھے دین اسلام کو پھیلانے میں مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی تب شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیث رکھا جس کا مطلب ہے تحفہ، کیونکہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھے۔ شیث علیہ السلام بعد میں پیغمبر بن گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ شیث علیہ السلام ان کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے لیکن ان پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی، لیکن شیث علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ ایک اچھے انسان بنے اور ان کو سکھایا کہ کس طرح سے وہ ان کے دین کی پیروی کرے۔ انہوں نے سکھایا کہ کس طرح سے وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ ایک نیک لڑکی سے شادی کرے تاکہ ان کی نسل نیک اور راست باز ہو۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ دکھی تھے، کیونکہ حابیل ایک نیک اور راست باز انسان تھا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے دین میں معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن قابیل اپنے حسد اور اپنی خود پسندی کی وجہ سے اپنے بھائی کے قتل کے گناہ کا مرتکب ہو گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک نیک، سعادت مند اور پرہیزگار بیٹے کے لیے دعا کی جو ان کے پیچھے دین اسلام کو پھیلانے میں مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کو ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی تب شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیث رکھا جس کا مطلب ہے تحفہ، کیونکہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ تھے۔ شیث علیہ السلام بعد میں پیغمبر بن گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ شیث علیہ السلام ان کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور شکل و صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے لیکن ان پر کوئی کتاب نہیں اتری تھی، لیکن شیث علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ ایک اچھے انسان بنے اور ان کو سکھایا کہ کس طرح سے وہ ان کے دین کی پیروی کرے۔ انہوں نے سکھایا کہ کس طرح سے وہ دن کے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں۔ انہوں نے سمجھایا کہ وہ ایک نیک لڑکی سے شادی کرے تاکہ ان کی نسل نیک اور راست باز ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں اپنے بیٹے اور اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت کی کہ وہ ان کی پیروی کریں۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نقش قدم کو اپنایا اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے کی بھرپور کوششیں کرتے رہے۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنے خاندان سے بہت دور کسی وادی میں جا کر رہنے لگا تھا۔ قابیل جس وادی میں رہ رہا تھا وہاں کے مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے لیکن وہاں کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔
اور اس کے برعکس شیس علیہ السلام کے لوگوں میں سے ان کے مرد زیادہ خوبصورت تھے لیکن ان کی عورتیں خوبصورت نہ تھیں۔ یہاں پر شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ شیطان قبیل کے لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت اور خوش شکل نوجوان کی صورت میں شامل ہو گیا اور ان کو گناہوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں پر ایک لوہار بن کر کام کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے ایک بانسری بنائی جس سے بہت خوبصورت اور سریلی آواز پیدا ہوتی تھی۔ ہر کوئی اس آواز کو سننے آتا تھا کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ ابلیس کے پاس ڈرم بھی تھا جسے وہ بجاتا تھا اور لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ قبیل کے تمام لوگ پوری طرح سے شیطان کے قابو میں تھے۔ اس طرح سے موسیقی اور موسیقی کے آلات کا دنیا میں آغاز ہوا اور ان سے منسلک ہو کر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آہستہ آہستہ بھولتے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے اپنے منصوبوں کو جاری رکھا اور بہت سے لوگوں کو سکھایا کہ وہ کس طرح سے برے کاموں اور گناہوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام نے بہت کوششیں کیں کہ وہ ان لوگوں کو واپس سیدھی راہ پر لے کر آئیں اور ان کو شیطان سے بچائیں، لیکن وہ لوگ جہالت میں ڈوبے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے ہوئے 912 سال کی عمر میں اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔